بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم و کرم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست عبدالقادر۔ تھمبنیل دیکھ کر آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج کی یہ ویڈیو کس موضوع پر بنی ہے، تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی یہ سبق دینے والی ویڈیو۔ دوستوں، آپ نے اپنے معاشرے، سماج یا آس پڑوس میں ضرور دیکھا، سنا یا محسوس کیا ہوگا کہ فلاں کا بیٹا اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتا، ان سے بد زبانی کرتا ہے۔ گالی گلوچ تو روز ہی ہوتی ہے، کئی بار بوڑھے والدین پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے۔ فلاں کی بیٹی بھی اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھتی، بوڑھے ساس سسر کو بھی بھلا برا کہتی رہتی ہے۔ گھر میں 24 گھنٹے جھگڑے کا ماحول بنا رہتا ہے۔ بیٹا بیٹی خود کے ہی ماں باپ کی نہیں سنتے، اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں۔ یدی ماں باپ نے کوئی مشورہ دیا تو انہیں ڈانٹ دیتے ہیں۔ کوئی ٹیچر بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے گٹکا تمباکو مانگ کر کھاتا ہے، اسٹوڈنٹ بھی ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ پی لیتا ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن، استاد، ٹیچر، کسی کو بھی سمان نہیں مل رہا ہے، کسی کو بھی ادب اور احترام نہیں مل رہا ہے۔ خود کی ہی اولادیں ماں باپ کو انگوٹھوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچے؟ ان سب کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے دینی تعلیم کی کمی۔ آپ نے بچوں کو دنیاوی علم سکھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ٹھنڈ کے موسم میں صبح 5 بجے اٹھ کر بچوں کے لیے ٹفن بنانا، انہیں تیار کرنا، اسکول بس تک چھوڑنا یا کسی آٹو والوں کو مہینے کے حساب سے رکھنا تاکہ وہ آپ کے بچوں کو ٹائم پر اسکول پہنچا سکے۔ اسکول میں بھی 3 سے 4 طرح کی یونیفارم دلانا، اسکول یونیفارم الگ سے، ونٹر کی ڈریس الگ سے، پی ٹی کے لیے ٹریک سوٹ الگ سے لینا پڑتا ہے، سمر کے لیے الگ سے ڈریس لینی پڑتی ہے۔ یدی بچہ اسکاؤٹ گائیڈ میں ہے تو اس کے لیے الگ یونیفارم لینی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں روپیوں کی کاپی کتابیں لینی پڑتی ہے، مہنگے سے مہنگا بیگ لینا پڑتا ہے، اور اس کے باوجود اسکول کو بھی بھاری بھرکم فیس جمع کرنی ہوتی ہے۔ یہ سب تو آپ کرتے ہیں، لیکن جب دینی تعلیم کی بات آتی ہے تو سب کے چہرے پیلے پڑ جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو تکلیف دے سکتی ہے، پر یہی سچ ہے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن میرے دوستوں، دین کی تعلیم بھی بچوں کو سکھاؤ تاکہ بچہ آپ کی عزت کرے، آپ کو پریشان نہ کرے۔ دنیاوی علم سے بچہ صرف بڑی پوسٹ اور پیسہ کما سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے اس کے دل میں محبت، عزت، ادب، احترام صرف دینی تعلیم سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول سے نکال کر کسی مدرسے میں ڈال دیں۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دلوائیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے، پھر کوچنگ جاتا ہے، پھر ڈانس کلاس جاتا ہے، پھر سنگنگ کلاس جاتا ہے، پھر ٹیبل ٹینس کلاس جاتا ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں بچتا۔ تو یاد رکھیں، آپ کے و آپ کے بچے کے قیمتی وقت میں سے صرف آدھا گھنٹہ آپ دین کی تعلیم کے لیے دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو کہیں بھی بھیجنا نہیں پڑے گا، بلکہ
صرف 400 یا 500 روپیوں میں ہی کوئی عالمہ باجی یا کوئی مولانا صاحب گھر میں ہی بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کے بچے کا یہی آدھا گھنٹہ اس کے دل میں آپ کے لیے پیار، محبت، ادب، احترام کو پیدا کرے گا۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ سماعت فرمائیں۔ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے۔ اس نے ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، دوسرے کو وکیل بنایا، تیسرے کو پولیس بنایا، جبکہ چوتھا بیٹا حافظ قرآن بنا۔ جب کوئی شخص اس شخص سے اس کے بیٹوں کے بارے میں پوچھتا تو وہ بڑے ہی تکبر سے بتاتا کہ میرا بڑا بیٹا ڈاکٹر ہے، کروڑوں میں کماتا ہے، دوسرا بیٹا وکیل ہے اور تیسرا بیٹا پولیس میں ہے۔ یہاں سب لاکھوں کروڑوں روپیہ کماتے ہیں، لیکن چوتھا بیٹا، اس کا دماغ کم تھا، اس لیے وہاں صرف حافظ قرآن بن کر رہ گیا اور مہینے میں صرف 5 سے 7 ہزار روپیہ ہی کماتا ہے۔ جب کچھ دن بعد اس شخص کو لقوہ مار گیا اور وہاں چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا تو اس کے بیٹے جو ڈاکٹر، وکیل، پولیس تھے، سب نے اس شخص کو اپنے پاس رکھنے سے منع کر دیا۔ صرف چوتھے بیٹے جو کہ حافظ قرآن تھا، اس نے ہی اپنے والد کو اچھے سے رکھا اور کچھ دن بعد وہ شخص اللہ کے کرم سے وہ اس کے بیٹے کی خدمت سے ٹھیک بھی ہو گیا۔ تب محلے کے ایک شخص نے حافظ قرآن سے پوچھا کہ جب تمہارے تینوں بھائی بہت امیر اور پیسے والے تھے، اس کے باوجود تمہارے والد کو نہیں رکھے تو تم نے کیوں ان کو اپنے پاس رکھا؟ تب حافظ قرآن نے کہا کہ میرے تینوں بھائیوں کے پاس بھلے ہی کروڑوں روپیہ ہے، لیکن ان کے پاس دین کی دولت نہیں ہے۔ میرے استاد نے مجھے والدین کے مرتبے کے بارے میں بتایا تھا، اسی کے سبب مجھے اپنے والد کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ آج میں دنیا کا سب سے امیر شخص بن گیا ہوں، کیونکہ میرے والد نے مجھے بیش قیمتی دعاؤں سے نوازا ہے۔ ایک بار اللہ کے ولی کا گزر کسی قبرستان سے ہوا۔ اس قبرستان میں انہوں نے کسی قبر میں دیکھا کہ اس شخص پر اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی ہو رہا تھا، اس پر طرح طرح کے عذاب ہو رہے تھے اور وہ عذابوں میں پریشان تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے۔ جب کچھ دیر بعد جب اسی قبرستان سے ان کو دوبارہ لوٹنا ہوا، تب انہوں نے اسی قبر کو دوبارہ دیکھا تو وہاں شخص جو پہلے گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے عذاب الہی میں مبتلا تھا اور اس پر طرح طرح کے عذاب ہو رہے تھے، وہاں شخص بہت ہی خوش نظر آ رہا تھا اور جنت کے کیاریوں میں گھوم رہا تھا۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے شخص، تو اس سے پہلے عذاب الہی میں مبتلا تھا، اب ایسا کیا ہو گیا کہ اتنی دیر میں تو بہت ہی خوش نظر آ رہا ہے اور جنت کی کیاریوں میں ٹہل رہا ہے؟ تب اس شخص نے بتایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو کہ ابھی بہت چھوٹا ہے اور آج پہلی بار وہ مدرسہ گیا ہے۔ مدرسے میں اس کے استاد نے اسے پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھایا ہے اور میرے بچے نے پہلی بار توتلی زبان میں بسم اللہ پڑھا ہے۔ صرف اس بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور میری مغفرت فرما دی ہے۔ تو دوستوں، ہمیں اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ جو دین کی تعلیم ہے وہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ یدی آپ نے بھی اپنے والدین کے ساتھ کوئی برا برتاؤ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، یدی آپ کے والدین ابھی حیات میں ہیں تو ان سے معافی مانگ لیجئے، یا آپ کے والدین کا انتقال ہو چکا ہو تو ان کی قبر میں جا کر درود ہزاری یا درود قبرستان 70 مرتبہ پڑھیں اور اس کا ثواب اپنے والدین کی روح کو پہنچائیں۔
انشاءاللہ آپ کی معافی کو اللہ تعالی قبول و مقبول فرمائے گا۔ چلتے چلتے آخری بات آپ کو بتا دوں کہ یدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی بچے آپ سے مان سمان محبت ادب احترام سے ہمیشہ پیش آئیں اور آپ کی بھی بے حرمتی گلیوں میں نہ ہو اور آپ کے بچے آپ کا تماشا نہ بنائیں، میری بات میں غور و فکر کریں۔ باقی آپ سب سمجھدار ہیں۔ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔